بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے اس چینل زندگی ایک سبق میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ زنگی سلطنت کے بانی تھے۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ ابھی سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے۔ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے سلطان کو آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے وہی خواب انہیں آیا جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا، انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر سلطان کے عشق نے اسے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کروا دیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے جانے کے تمام راستے بند کروائے اور تمام خاص اور عام لوگوں کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ لوگ دعوت پر آ رہے تھے اور کھانا کھا کر جا رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی ہر آدمی کا چہرہ دیکھتے اور ان خواب والے 2 آدمیوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے، مگر آپ کو وہ 2 چہرے نظر نہ آئے اور سلطان کو فکر لاحق ہونے لگا، اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ جواب ملا کہ مدینہ میں رہنے والے تمام لوگ دعوت میں آئے ہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں۔ تمام دن وہ دونوں عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اور وہ عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ وہ دونوں دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ سلطان نے دیکھا کہ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء۔ اچانک سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھی تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ سلطان نے فوراً اپنے ایک سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ سپاہی سرنگ میں داخل ہوا اور واپس آ کر سلطان کو بتایا کہ یہ سرنگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غضب کی کیفیت طاری ہو گئی، اور سلطان نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ بتاؤ سچ کیا ہے، تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اب وہ دونوں زائرین پکڑے جا چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہے اور اپنے قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر یعنی سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے اور اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلایا اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ بعض کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس قصے نے آپ کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع ضرور روشن کی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید قصے سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل زندگی ایک سبق کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے کسی قصے میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔